بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محترم ناظرین، جھانسی کی رانی لکشمی دیوی کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ جب رانی لکشمی دیوی اور اس کی فوج پر کسی طور قابو نہ پایا جا سکا تو انگریزوں نے جنرل سر ہیوروز کو جھانسی کی جانب روانہ کیا۔ ہیوروز کی سرکردگی میں برطانوی فوجیں آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ راستے کے درخت بھی کاٹ کر گرا دیے گئے تھے تاکہ انگریز سپاہیوں کو سایہ بھی نہ ملے۔ ادھر سے رانی جھانسی نے للکارا، خبردار، جھانسی کی سرزمین پر پاؤں بھی نہ رکھنا۔ فنون سپہ گری میں طاق رانی نے خود اپنی فوجوں کی قیادت کی۔ رانی کی فوج میں عورتیں توپ خانوں میں کام کر رہی تھیں اور اسلحہ ڈھو رہی تھیں۔ سرفروشی اور جان بازی کا یہ جذبہ کہ عورتیں بھی میدان جنگ میں نکل آئیں، یہ کسی معمولی قیادت کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جھانسی کی لڑائی صرف قلعہ میں بند ہو کر نہیں لڑی گئی بلکہ گلی کوچوں میں بھی گھمسان کا رن پڑا۔ انگریزوں پر صرف گولہ باری نہیں ہوئی بلکہ ان پر پتھر اور لکڑیاں تک پھینکی گئیں۔ 23 مارچ کو رات گئے تبلے جنگ پر چوٹ پڑی۔ جنگ دوسرے دن بھی جاری رہی۔ جنگ کے دوران کتنی ہی بار نشیب و فراز آئے، کبھی ایک کا پلہ بھاری رہا کبھی دوسرے کا۔ انگریزی فوجیں جدید ترین اسلحہ اور حکمت عملی سے لیس تھیں، لیکن جھانسی کی رانی نے ثابت کر دیا کہ حریت کا جذبہ دنیا کا سب سے کارگر اسلحہ ہے۔ انگریزی فوجوں کو ایک بار تو پسپا ہونا پڑا، لیکن عین اس مرحلے پر چند لوگوں کی غداری سے قلعہ کے صدر دروازے پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ رانی جھانسی نے اپنے ریاست کو شعلوں میں لپٹا ہوا دیکھا تو چند جوانوں کو ساتھ لے کر دشمن کی تلواروں اور سنگینوں کے درمیان کود پڑی۔ بڑا کچھ تو خون ہوا۔ دشمن فوج نے شہر کو تہس نہس کر کے جو بھی ہاتھ آیا ہلاک کر دیا۔ رات گئے رانی جھانسی بچے کھچے سپاہیوں کو ہمراہ لے کر شہر سے نکلی اور انگریز دربانوں کی آنکھ میں دھول جھونک کر صاف نکل گئی۔ وہ کالپی میں انقلابیوں کو جمع کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ ایک رات اور ایک دن کی مسافت طے کر کے وہ نصف شب کو کالپی پہنچی۔ ادھر سر ہیوروز کالپی کو تاراج کر کے کالپی کا میدان مارنے کی نیت سے پہنچ گیا۔ کیپٹن روڈرک بھی اس کی مدد کے لیے موجود تھا۔ آخرکار کالپی سے 40 میل دور کنج گاؤں میں انقلابیوں اور جنرل ہیوروز کی فوجوں کے درمیان فیصلہ کن مارکے کا آغاز ہوا۔ سخت ترین لڑائی ہوئی، لیکن انقلابیوں کو پسپائی ہونے لگی تو وہ کالپی واپس ہوئے۔ اس موقع پر ان میں بددلی اور نفاق پھیل رہا تھا، لیکن رانی جھانسی نے سب کی ڈھارس بندھائی۔ جب لڑائی چھڑی تو رانی جھانسی جنگ کے میدان میں ہر مورچے پر موجود نظر آئی۔ یہاں کیپٹن روڈرک نے فیصلہ کیا کہ وہ آگے بڑھ کر خود ہی رانی پر وار کرنے کی کوشش کرے، لیکن جب وہ ایسا کرنا چاہتا تو رانی کے گھڑ سوار اسے گھیر کر ان پر حملہ کر دیتے۔ ان کی کوشش یہی تھی کہ وہ ان کی توجہ دوسری جانب کرتے۔ کچھ لوگوں کو زخمی اور قتل کرنے کے بعد روڈرک نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رانی کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی وقت روڈرک کے پیچھے سے اچانک جنرل ہیوروز کی ریزرو یونٹ اس جانب آ پہنچی۔ اس ریزرو فوجی یونٹ کے اچانک جنگ میں اتر آنے سے برطانوی کیمپ میں جان آ گئی۔ رانی اسے فوراً پھانپ گئیں۔ ان کے فوجی میدان جنگ سے بھاگے نہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہونے لگی۔ وہ جنگ کے میدان سے اتنی تیزی سے نکلی کہ انگریز فوجیوں کو سمجھنے میں کچھ سیکنڈ کی دیر ہو گئی۔ اچانک روڈرک نے اپنے ساتھیوں سے چلا کر کہا، وہی تو جھانسی کی رانی ہے، اسے پکڑو۔ لڑائی نئے سرے سے شروع ہوئی۔ رانی کے ایک فوجی کے مقابلے میں اوسطاً 2 برطانوی فوجی لڑ رہے تھے۔ اچانک رانی کو اپنی بائیں سینے کی جانب درد محسوس ہوا، جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ ایک انگریز سپاہی جسے وہ دیکھ نہ سکی تھی، اس نے ان کے سینے میں سنگین اتار دی تھی۔ وہ مڑی
اور حملہ آور پر اپنی تلوار سے ٹوٹ پڑی۔ رانی کا زخم بہت گہرا تھا اور اس میں خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس وقت انہوں نے اپنی کمر میں درد محسوس کیا۔ کسی نے بائیں جانب سے بھی تیز وار کیا تھا۔ پھر ان کو رائفل کی ایک گولی لگی اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ انہوں نے اسی ہاتھ سے کمر سے نکلنے والے خون کو روکنا چاہا۔ اب رانی کی سانس تیزی سے چلنے لگی۔ زخم سے نکلنے والا خون پھیپھڑوں میں جمع ہونے لگا، نبضیں ڈوبنے لگی۔ مرتی ہوئی رانی نے ایک بار سر اٹھایا اور پوری قوت سے حکم دیا، انگریزوں کو میرا جسم نہیں ملنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی ان کا سر ایک طرف جھک گیا۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کی روح پرواز کر چکی تھی۔ اس کے بعد ان کے فوجیوں میں سے ایک نے رانی کے مردہ جسم کو اپنے گھوڑے پر لاد لیا اور اسے قریبی مندر میں لے گیا۔ رانی کے چند محافظوں نے فوراً لکڑیاں جمع کی اور رانی کے جسم کو اس پر رکھ کر آگ لگا دی۔ جب انگریز وہاں پہنچے تو رانی کے جسم کی جگہ ان کو وہاں راکھ کا ڈھیر ہی مل سکا۔ تاریخ میں جھانسی کی رانی کا نام ایک بہادر اور محب وطن عورت کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔